تو اس وقت شیخ احمد کبیر الرفاعی، رفاعیہ سلسلے کے بڑے بزرگ، وہ جن کے چاہت سے اللہ کے نبی کا ہاتھ قبر منور سے نکلا تھا، کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، وہ کچھ اشعار پڑھے۔ اس اشعار کا ترجمہ یہ تھا، مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، اب میں جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میرے دل میں یہ تمنا جاگ رہی ہے کہ حضور قبر اطہر سے دست انور باہر لائیے تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ تو آپ کا دست اقدس روضہ انور سے باہر آیا، قبر انور سے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت 60,000 یا 50,000 لوگوں نے دست اقدس کی زیارت کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے بوسے لیے۔ تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، اور بھی دیکھنے والے تھے، اس دیکھنے والے میں غوث پاک بھی تھے، موجود تھے۔ ہاتھ چومیا، لیکن اتھے ویکھو جامی اتھے ہاتھ نکلیا، فرمایا جامی او جذبہ بیاننا ہے کہ میری اولاد نہیں، خاندان نہیں، میں عشق نہیں قدر کرنے والا، اتھے ہاتھ نہ کرنا، میں آپ نکل کے باہر آ سکتا۔ فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا۔ آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے، اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے۔ تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے، دوسری مدینہ شریف میں، تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں، بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے، اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے، تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا۔ سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی۔ یہ سب کہانی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا۔ 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں۔ تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی۔ حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں، ہم یہ پیالہ لے کے آئیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ ان کو پتہ تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام
پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے، لوٹا دیتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا. تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روضہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں. تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی، جواب دینا بھی برزخی. ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں، پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے. یہ سب برزخی معاملات ہیں، اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے. وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے.